अस्सलाम वालेकुम जी। हम नॉर्मली चीज़ों के मैच्योर होने का इंतज़ार करते हैं और जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो उन पर बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर जो इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी हमला हुआ है, इसके ऊपर हमने कहा पहले ये थोड़ी सी चीज़ें मैच्योर हो जाएं तो फिर हम करें। ये हमला दूसरी दफ़ा है जी। पहले हमला हुआ था हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब के ज़रिए। हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब जो हैं उनको गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर पार्टी ने टिकट नहीं दी थी जनरल इलेक्शन के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए, और इस पार्टी की टिकट ना देने की मुखालफत मौलाना शिरानी साहब ने की थी, जो आजकल खुद शमशीर बरहना बने हुए। ये दोनों साहब जो हैं जो है पहले उनको साइलेंट करवाया गया और उनको पार्टी से निकाला गया हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब को। मेरी उनके साथ बड़ी अकीदत है, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी का, मेरी अकीदत अपनी जगह पे, लेकिन पार्टी का फैसला अपनी जगह पे, और वो उनकी पार्टी है भी, जिनकी पार्टी है उनका फैसला होना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, अगर आपको हम थोड़ा सा पस मंज़र बताते चलें कि ये इन्होंने मौलाना शिरानी साहब के जो पर काटे हैं ओवर द ईयर, उसके नतीजे के अंदर शिरानी साहब का ये रिएक्शन है, और ये चिराग बुझने से पहले की जो चिराग सहरी की फड़फड़ाहट होती है, ये उससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं होनी चाहिए। पस मंज़र आप सुन लीजिए। मौलाना शिरानी साहब जो हैं वो ईरानी इनकलाब के बहुत बड़े रहे हुए हैं, जिसे कहना चाहिए फ़ैन रहे हैं, दाई रहे हैं, और उनकी हमायत करते रहे। जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर वो ना सिर्फ कि उनकी बड़ी हमायत करते हैं, बल्कि उन पर इल्ज़ाम लगता है कि इस हमायत का वो पूरा इफ़्ज़ाना भी वसूल करते हैं। अब ये इल्ज़ाम है, हम तक पहुंचा है, लेकिन हम इस तरह के इल्ज़ाम को नहीं करते। लेकिन उन्होंने फिर अपनी बात करके ना इस इल्ज़ाम को एक दफ़ा फिर हवा दे दी है, और उन्होंने ये कह के कि जनाब इस्तीफ़े देना जो है, इस्तीफ़े जो हैं ये नकद सौदा है, ठीक है, और कुछ मिलने की उम्मीद उधार है। तो उधार के उम्मीद के अंदर या उधार की आस के अंदर नकद हाथ से नहीं छोड़ा जा सकता, ये कम अकली होगी। तो जो वैसे ये मिजाज जो है ये मौलाना फजलुर रहमान का भी है, लेकिन अब देखिए जो वो मौलाना फजलुर रहमान इसका इज़हार नहीं फरमाते, लेकिन मौलाना शिरानी साहब जो है तो वो फिर जो बंदे हमारे सामने ये बात कहते हैं कि शिरानी साहब की लाइन उधर तेहरान में फिट हुई है, तो उन्होंने फिर कहा ना हमें फ़ोन करके कि देखें इस माइंडसेट का बंदा ईरान को बख्शेगा कभी जब उनकी हमायत कर रहा है। शिरानी साहब जो हैं वो JUI के अंदर एक मुख्तलिफ जहन के आदमी रहे हैं। उसमें अगर आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है तो JUI की एक स्टेटेड पॉलिसी थी, लेकिन अमेरिकन अटैक की बात कर रहा हूँ, तो लेकिन शिरानी साहब ने के मुंह से कभी भी अमेरिका की मजम्मत के कोई लफ्ज़ नहीं निकले, बल्कि कोई एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। आपने शिरानी साहब ने डट के मुल्ला उमर की मुखालफत की, उनके खिलाफ फतावा दिए, फतवे दिए, और उनके ऊपर जितनी कि वो तनकीद कर सकते थे, ज़ाहिर है कि वो एक आलिम दीन है, तो जितने सख्त तरीन अल्फाज में वो मुल्ला उमर हमदहुल्लाह के ऊपर तनकीद फरमा सकते थे वो उन्होंने फरमाई। और इसके अलावा उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर जो थी वो रूसियों की आमद को भी कहा जाता है कि वेलकम किया था उस दौर के अंदर। कोयटा शूरा जो तालिबान की है उसके भी वो मुखालफिन रहे हैं। ये तो उनका हो गया एक्सटर्नल। ईरान के बड़े सख्त हामी समझे जाते हैं, बड़े शदीद खूनखार किस्म के हामी समझे जाते हैं, और वो समझते हैं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाई करने में भी हक बजानब है, इसको भी वो बहुत दफ़ा सपोर्ट करते रहे। अच्छा जी, मौलाना शिरानी साहब की हमायत के अंदर साबिक सेनेटर गुल नसीब साहब जो कि JUI थे वो बोले हैं, वो उठ पड़े हैं, और KPK से हमायत आई है वैसे बाय द वे। और मौलाना शुजाउल मुल्क साहब या मौलाना शुजा साहब जो हैं वो उनकी हमायत में आए हैं। ये दोनों KPK से आ गए हैं, लेकिन ये KPK का ऊपर वाला हिस्सा है, पख्तून डोमिनेटेड एरिया है। मौलाना वाला डेरा इस्माइल खान वाला नहीं है, वो साउथ ऑफ पख्तून नहीं है, या वेस्ट ऑफ पख्तून आप उसे कह लें, वो नहीं है, साउथ ही कहेंगे, साउथ वेस्ट ऑफ KPK नहीं है, लेकिन ऊपर वाले से पख्तून बेल्ट से इनकी सपोर्ट भी आ गई है। गुल नसीब साहब अब सेनेटर नहीं है, और शुजाउल मलिक साहब जो हैं ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है JUI की उसके मेंबर हैं। तो पार्टी की सफ़ों के अंदर तो उन्होंने एक कर लिया।
مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو اوائڈ کیوں کیا یا ان کو کنفرنٹ کیوں نہیں کیا ود ان پارٹی اوور دا ایئر؟ کیونکہ یہ جو تھے شیرانی صاحب جو تھے یہ بلوچستان JUI کے ہیڈ تھے، ٹھیک ہے، اور بلوچستان کے اندر یہ اپنی مرضی سے ٹکٹیں دلواتے تھے، اور اپنی مرضی سے ٹکٹیں دلوانے کے نتیجے میں جو لوگ جیت کے آتے تھے وہ فضل الرحمان سے زیادہ ان کے لائل ہوتے تھے، تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے ان کو کبھی چیلنج نہیں کیا۔ تو اب کیوں چیلنج کر دیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں چیلنج کر دیا؟ اب چیلنج اس لیے کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان نے ود ان پارٹی ان کو نکرے لگا دیا، اور گزشتہ الیکشن کے اندر بھی پری ڈومیننٹلی مولانا فضل الرحمان نے ایسے کینڈیڈیٹ کا اہتمام کیا جو شیرانی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی لائلٹی نہ رکھتے ہوں کہ جب پارٹی کے اندر کوئی کنفرنٹیشن آئے تو وہ شیرانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے نا جماعت کے نظم کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کریں۔ تو جماعت کا نظم تو اس وقت اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہوتا ہے، تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو جب یہ ساری انہوں نے جو پارلیمانی قوت بھی ان سے چھین لی، ٹھیک ہے نا، تو اب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جا اب جو کرنا ہے کر لیں۔ اب شیرانی صاحب جو ہیں ان کو گزشتہ سینٹ کی انتخابات میں ٹکٹ بھی نہیں دی، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بھائی کو دی، تو ان کو اس امر کا بہت رنج تھا کہ ادھر سے صوبائی جو امارت تھی، جو صوبے کے امیر تھے نا یہ بلوچستان کے، اس سے بھی فارغ کر دیا، اور سینٹ میں بھی میرا کوئی نہیں ہوا۔ اور اگر میں ایک آپ کو اور بات یاد دلاتا چلوں شیرانی صاحب کے کارناموں میں سے، کہ جب MMA تھی تو MMA وفاق کے اندر جو تھی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن مولانا فضل الرحمان صاحب تھے نا، ہاں، مشرف دور کے اندر، ٹھیک ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ اندر تھے، اور اندر تھے تو وہاں سے یہ طے تھا، اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ MMA جو ہے وہ کوئی ذمہ داری نہیں لے گی، ٹھیک ہے، اور سینٹ کی کمیٹیاں اور قومی اسمبلی کی کمیٹیوں میں بھی وہ جو تھے انہوں نے سربراہیاں نہیں لی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو مصوف تو تھے، وہ واحد تھے جنہوں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو تھی اس کی وہ قبول بھی کی تھی، اور مشرف صاحب کے جو حمایت کے اندر فتاویٰ وغیرہ تھے وہ بھی جاری کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے ان کو چونکہ پوری طرح ان کی بنیاد ہلا دی، جڑ اکھاڑ دی، اور پارٹی کے اندر اب وہ جو ہیں وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ پرسونا نان گراٹا بنا کے ان کو اپنی پارٹی کی جتنی بھی ان کی ہائرارکی ہے اس کے اندر، اب انہیں کہا کہ اب جناب تم کر لو جو کچھ کرنا ہے، تو اب وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں۔ شیرانی صاحب کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ پوزیشن اتنی افیکٹو یا مؤثر نہیں ہے کہ 2-4 آوازوں کے علاوہ کوئی اور آوازیں انوائٹ کر سکیں۔ یہ ہے وہ بنیاد جس کے اندر شیرانی صاحب کو لانچ کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان حافظ حسین احمد کو پہلے ہی غیر مؤثر کر چکے تھے، شیرانی صاحب کی کوئی تھوڑی بہت جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے کر لی تھیں، تو اب ہماری جو اصل قوت نافذہ ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو جب اندر سے توڑنے کے لیے گھسی، تو ہاتھ میں ان کے جو سب سے سٹرونگ کینڈیڈیٹ اب تک آیا ہے، سب سے سٹرونگ پارٹی، وہ تو چودھری برادران تھے نا پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آغا سراج درانی پہ پیپلز پارٹی میں بھی کام ہو چکا ہے، اور وہ بھی مناسب وقت کے اوپر لانچ کر دیے جائیں گے، لیکن وہ جب وہ ان کو وہ کیا گیا تھا تو وہ پکڑ لیا گیا تھا، تو اس وقت ان پہ کام ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری خوش فہمیاں ہوتی ہیں نا، ان میں سے ایک خوش فہمی ہمیں بھی سنائی جاتی رہی کہ الطاف حسین تو مرنے والا ہے، اس کو تو کینسر ہو گیا ہے، اس کی تو ٹانگ کٹ گئی ہے۔ یہ ساری جو بکواسیات ہیں یہ ہم سنتے سنتے جوان ہو گئے۔ الطاف حسین وہیں پہ ڈکراتا پھر رہا ہے، اور وہ عدالت میں اپنے پاؤں پہ چل کے جاتا ہے تاریخ بھگتنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو جتنی مرضی بریفنگ بھجوا لو سانو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی یہ کہ آپ جناب JUI کے حصے ہونے لگے ہیں، تو JUI کے پہلے بھی تو 2 حصے تھے نا، ایک سمیع الحق گروپ تھا، ٹھیک ہے، اور ایک مولانا فضل الرحمان گروپ تھا۔ تو سمیع الحق کو قتل کرنے کا کوئی نتیجہ نکلا، مولانا فضل الرحمان سٹرونگ ہو گیا، ورنہ تو یہ تھا نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فضل الرحمان جب ات مچا دیتے تھے تو سمیع الحق کو کھڑا کر دیا جاتا تھا دفاع پاکستان کونسل، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ لاڈلے کو گالی دے بیٹھا تھا وہ مولانا سمیع الحق،
تو بھلے اپنے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی کنٹرول میں تھا، اپنے کہنے کے اوپر ہی بات کرتا تھا، لیکن لاڈلے کی گستاخی تو برداشت نہیں ہو سکتی نا، تو لہذا اس کو ہاں بلکہ لاڈلوں کی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی. اور ویسے بھی انہوں نے اسرائیل کے موضوع کے اوپر کہا تھا کہ اس پہ میری حمایت نہیں ہے، میں تو مخالفت کروں گا. تو وہ اسرائیل کو تو پھر ہم نے لے کے آنا تھا نا آگے، اب دیکھ لیا نا آپ نے، وہ لایا جا رہا ہے نا، اس موضوع کو ڈسکس کروایا جا رہا ہے. تو اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے، مطلب دوسرے کی غلطی تو معاف کی جا سکتی ہے، اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے کی غلطی تو معاف نہیں کی جا سکتی. تو پھر برے طریقے سے قتل کیا گیا، کوئی کلو ملا آج تک؟ سارے کیمرے بلینک کر دیے گئے تھے بیریا ٹاؤن کے سارے کیمرے بلینک. تو مولانا سمیع الحق کو وہ کیا ہے نا، وہ مہدی حسن کی غزل، کیا بھلا مجھ کو پرکھنے کا نتیجہ نکلا، زخم دل آپ کی نظروں سے بھی گہرا نکلا. تو یہ جو ہے مطلب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے پہلے اپنے پاؤں کے نیچے مٹی جما لی تھی، اپنے تکیے صحیح جگہ پہ رکھ لیے تھے کہ جب میں پھر خطاب شروع کروں تو پھر میں خطاب شروع کروں. آخری اٹیمپٹ ہے جی اسٹیبلشمنٹ کی، پارٹیوں کو اندر سے توڑنے کی. پی ایم ایل این سے کوئی 8-10 بندے انہوں نے تیار کر لیے ہیں. اچھا، وہ جو پی ایم ایل این کی قیادت کہتی ہے کہ وہ 6 ہیں، اور جن کے بارے میں گزشتہ دنوں کہا گیا، وہ لطیف صاحب نے کہا ہے، شیخ پورہ والے نے، کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے وہ واقعی دونوں طرف کھیل رہے ہیں. وہ اپنی پارٹی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس تھوڑے نال ہیں، تو ادھروں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس تھوڑے نال ہیں. ٹھیک ہے، اب وقت کے اوپر وہ کیا کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ پارٹی پاری ہے، انہوں نے اپنی پولیٹکس بچانی ہے نا. تو اگر پوری پی ایم ایل این میں سے آپ صرف 6 لوگ نکال پائیں پی ایم ایل این کے، اور آپ کے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ 10-12 لوگ ہیں، چلیں 12 لوگ بھی ہیں، تو پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے اس کا 2.5-3% ہی ہوا نا، جو اس وقت پارلیمنٹس کے اندر موجود ہے. تو اتنی زکوٰۃ بھی نکال دیا کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب. اگر if at all it happens تو انہی کی زکوٰۃ بھی بن جاندی ہے نا یار، نال تھوڑی جی خیرات بھی ہاں. تو یہ ہے جی اس وقت پاکستان JUI، پہلے پی ایم ایل این کے اوپر حملہ ہوا، کیا گیا. وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر وہی ڈومینیٹ کریں. پھر اب دوسرا حملہ جو تھا پیپلز پارٹی کے اوپر ہوا. پیپلز پارٹی کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے، میں اس خیال سے ایگری نہیں کرتا، اس لیے میں دہرا بھی نہیں رہا. اور اب تیسرا حملہ JUI کے اوپر ہوا ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انتہائی اقلیت پسند سیاستدان ہیں. وہ رومانویت کا کبھی شکار نہیں ہوتے، وہ نعرے کا کبھی شکار نہیں ہوتے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے نکلنے کے نتیجے کے اندر گزشتہ سال تھوڑا سا امپیکٹ ہوا تھا کہ جو میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، جو بیڑا غرق کیا جا رہا تھا اس ملک کے اندر، انتہا کی لوٹ مار تھی. اگرچہ PIA اور دوسرے کی لوٹ مار تو نہیں رکی، لیکن کم از کم میڈیا کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملا ہے. اور اس طرح باقی شعبوں میں بھی ہوا. وہ جو ایک دم آ گیا تھا نا کہ حسینہ واجد کی طرف، ویسے اس کی حسینہ واجد پہ بھی کس دن بات کریں گے. آج کل بہت سارے دوستوں کو نا حسینہ واجد کی جو جمہوریت ہے اس کا بڑا ہیضہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن آج کے میں نہیں. جو یہ حملہ ہوا تھا یہ اقلیت پسندی کا، کہ جناب وہ پتہ نہیں کیا ہم مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جی اقلیت پسند آدمی ہیں، حقائق کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور انہوں نے کچھ دیکھ کے ہی فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حقیقت پسند سیاستدان ہے تو پھر اس بات کو بھی مان لیجئے کہ انہوں نے کچھ دیکھ کے تو فیصلہ کیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.